عثمانیہ نے ان کی نانی یاد کرائی تھی. انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ سلطان عبد الحمید نے فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا, ہر ایک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا. انہیں پتا ہے خلافت آنے کے بعد کوئی عبد الحمید بھی زندہ ہو سکتا ہے. انہیں پتا ہے اگر خلافت آئی تو صلاح الدین بھی اٹھ سکتا ہے. انہیں پتا ہے خلافت اگر آئی تو شہاب الدین غوری بھی آ سکتا ہے. اور آج گنڈے کی چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. انہیں پتا ہے اگر یہ خلافت کی بات کریں گے تو کہیں ٹیپو سلطان نہ آ جائے, کہیں اورنگزیب زندہ نہ ہو جائے. ہم عرض کریں گے, ہم بات کریں گے, خلافت کی بھی بات کریں گے اور جہاد کی بھی بات کریں گے. میرے عزیزو, جہاد ان کو سمجھانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد. اب لگے ہوئے ہاتھوں میں ایک مختصر سی بات عرض کر دوں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام یہ جہادوں کی بات کر کر کے پھیلایا ہے گیا ہے اور قتل سے پھیلایا گیا ہے. شرم سے ڈوب مرو گے اگر میں تاریخ بتا دوں, شرم سے ڈوب مرو گے. تاریخ میں بتاتا ہوں, سن لو کان کھول کر کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پاک میں تقریباً 80 غزوات اور سرایا ہوئے ہیں. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود حضور تشریف لے گئے. سرایا اس کو کہتے ہیں جس میں حضور نے کسی کو وکیل بنا کر بھیجا, اب خود نہیں گئے, صحابہ کو بھیجا. یہ ٹوٹل ملا کر کے 80 ہوتے ہیں حضور کی زندگی میں, وہ بھی 10 سال کی زندگی میں. 80 کو ہٹا کر کے بھی اگر دیکھیں تو 17 غزوات, بعض نے 27 کا ذکر کیا ہے جس میں حضور تشریف لے گئے. اے مسلمانوں سوچو, 27 جنگیں یا 80 جنگیں ہوئی حضور کی زندگی میں. سوچ رہے ہوں کتنی جنگیں, کتنی جنگیں, کتنی جنگیں, اتنی جنگیں 10 سال میں. لیکن قتل کتنے ہوئے یہ تاریخ ان سے بھی پوچھو, مجھ سے بھی پوچھو. پوری ان 80 جنگوں کے اندر 139 مسلمان قتل ہوئے. 139 کتنے, 139. اور ٹوٹل جو کافر مرے 112. ان پوری جنگوں میں 112 139 تقریباً 250 کے آس پاس. سمجھ میں آ رہا ہے, 250 لوگوں کا قتل ہوا 10 سال 80 جنگوں میں. تم اپنا بھی پیراہن ذرا چیک کر کے دیکھ لو. دنیا کی فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی جس میں برطانیہ بھی ہے, جرمن بھی ہے, روس بھی ہے, سب جوجھ رہے ہیں. جانتے ہیں آپ فرسٹ ورلڈ وار پہلی جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ لوگ مرے ہیں, 1.5 کروڑ لوگ قتل ہوئے ہیں. تم امن کی بات کرنے کے لیے آج نکلے ہو, کہتے ہو جہاد میں بہت سارے لوگ مارے گئے. لا کے دکھا دو میرے آقا کی زندگی کی تاریخ میں کتنے مرے تھے اور تمہارے ہاتھوں سے کتنے مرے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں 1.5 کروڑ لوگ مرے, اور سیکنڈ ورلڈ وار جو 39 سے 45 کے آس پاس 1939 سے 45 کے بیچ میں قریب ہوئی, تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ہیں. بعض میں تخمینہ بتا رہا ہوں 3 سے 5 کروڑ کے بیچ لوگ مارے گئے. زخمیوں کی تعداد الگ, جو گم ہوئے ان کی تعداد الگ. ارے کروڑوں کی بات کر رہا ہوں, حساب کہاں ہے آج, ان کو کہاں سمجھ میں آئے گا کروڑ. یہ مارنے کے خوگر ہیں, قتل کرنے کے عادی ہیں, اور بات کرتے ہیں چور کوتوال کو ڈانٹنے نکلا ہے. ان کے ہاتھ, ان کا دامن خون سے بھرا ہوا ہے. کتنی جنگوں میں کتنے مارے گئے, ایک لسٹ نکالو اور پھر آؤ میرے سامنے بیٹھو, حضور کی جنگیں دیکھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوات کیے. پورے ٹوٹل غزوات میں 250 سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے, 250 سے زیادہ. اگر یہ قتل کرنے کے لیے ہی جہاد ہوتا تو لاکھوں کی تعداد یہاں پر بھی ہوتی. اصل جہاد جو ہوتا ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے, امن قائم کرنے کے لیے. اور جہاد کو ایک ایگزامپل میں بتا دوں, ایک ایگزامپل. بھائی تمہارا ہاتھ پھوڑی ہو گئی ہے, سڑ رہا ہے, ڈاکٹر کے پاس گئے, کیا کرے گا ڈاکٹر؟ چاقو مارے گا اور کہے گا میں یہ آپریشن کر کے کاٹ کے نکالتا ہوں. وہ جہاد ہی تو کر رہا ہے. وہ کیا کرنے کے لیے ہاتھ کی پھوڑی کاٹا؟ تم اس کو نہ ظالم کہو گے نہ بدماش کہو گے, ارے ڈاکٹر چاقو لے کے کاٹ دیا پھوڑی کو, نہیں, بلکہ کہو گے بڑا اچھا آدمی ہے, پھوڑی کو نکال دیا. ہاں اب آپ کو تاریخ میں بتاؤں, صحابہ نے جتنی مرتبہ تلوار اٹھائی پھوڑیاں مارنے کے لیے اٹھائی. زمین پر جتنے پھوڑے تھے ان کو مارنے کے لیے ہی نکالا. آج بھی دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس سے زمین پر خطرہ ہے اس کو اگر ختم کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اس کو کوئی بھی آتنکواد نہیں کہتا, اس کو تو امن کا مسیحا کہتے ہیں. آج
آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہادوں کو جو تذکرہ کرنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، یہی وجہ ہے کہ وہ تمہیں دباتے چلے گئے. اور اب تو یہ ہو گیا کہ ایک لقب دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. کیا لقب دیا؟ جہادی ہے، جہادی ہے. بہت ساری جگہ ٹونٹ مارتے ہیں، یعنی تانے کے طور پر. تم تانا مارتے ہوں گے لیکن میں تو خوشی سے قبول کرنے کو تیار ہوں. بہت سارے لوگوں نے نمازی تو کہا تھا، حاجی تو کہا تھا، پہلے تم ہو جو جہادی کہہ رہے ہو، کیونکہ اسلام کے فرائض میں یہ بھی ایک فریضہ ہے. ہاں، کلمہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. پہلے حج سے پہلے جو 5واں فرض تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا. جہاد فی سبیل اللہ تھا. تم نے نمازی کہا، رمضان کا روزے دار کہا، حج کا حاجی کہا، زکوٰۃ کا خیراتی کہا. ایک چیز بچی تھی جو تم نے ہمارے لیے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، خوف دل سے نکالو، خوف دل سے نکالو. شرم و حیا اس سے کرو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہ کی طرف تمہیں لے جائے اور اس سے دور کرے. اس سے شرم و حیا نہ کرو جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہے. جیسے لوگ رحمانی حیا اور ہے، شیطانی حیا اور ہے. رحمانی حیا، شیطانی حیا. شیطانی حیا جو تمہیں نیکیاں کرنے میں روک لگاتی ہے. رحمانی حیا وہ ہے جو گناہ کرنے میں آتی ہے. رحمانی حیا آنی چاہیے. تم فخر سے کہو گے کہ میں مسلمان ہوں، تم فخر سے کہو گے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں. اور یہی تمہاری غلامی تمہیں پھر سے عزت کے مقام پر لا سکتی ہے، پھر سے تمہیں اوپر لا سکتی ہے، عروج و ارتقاء پیدا کر سکتی ہے. اقبال نے کیا ہی بہتر کہا. انہوں نے زندگی بھر یورپ کے دورے، جرمن کے دورے، بہت ساری جگہوں پر دیکھا، اور واپس آ کر کے اپنی قوم کو جو میسج دیا وہ یہی تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. علاج تمہارا یہی ہے، علاج تمہارا یہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو. ان کی زندگی پاک کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے رحمت سے بھرا ہوا ہے. اگر رسول پاک کے ہم روزے بیان کرتے ہیں، رسول پاک کی اگر ہم نمازیں بیان کرتے ہیں، رسول پاک کا امت کے رونا ہم بیان کرتے ہیں، رسول پاک کی عطائیں ہم بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سے لوگوں سے ملنا جلنا بیان کرتے ہیں، تو رسول پاک کا جہاد بیان کرنے میں کیا دقت ہے، کیا حرج ہے؟ اے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے جہاد اور غزوات میں شرکت فرمائی، آج بھی درد ہوگا کچھ لوگوں کو، تکلیف ہوگی. یہ اس لیے تکلیف ہوگی، میں آپ کو بتاؤں، بہت دنوں تک جب بیماری چڑھ جاتی ہے، کینسر جلدی جاتا نہیں ہے، کیمو تھراپی کرنی پڑتی ہے، اور کیمو میں بہت درد ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے ذہنوں پر یہ بات ڈال رکھی ہے کہ اچانک تبدیلی کی یہ بات کیسے آئے گی، کیسے ہم یہ کہیں گے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد. لفظ بدلتے ہیں، کچھ چھپا کر کے دوسرا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، بات یہ جو کمپرومائز کی آ رہی ہے، حضور کی سیرت چھوڑ رہے ہو تم، حضور کو بیان کرنا چھوڑ رہے ہو تم. ابھی ایک گاؤں میں گیا تھا، وہاں پر ایک صاحب کان میں بولنے لگے، حضرت سب لوگ آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کچھ بولیں، لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے حضرت، یہ شہادت پہ مت بیان کیجئے، شہادت وغیرہ پہ مت بیان کیجئے. کہا کیوں؟ کہا نہیں، وہ لوگ پھر یہ سمجھیں گے کہ آپ سب کو جنگ میں لے کے چلے جائیں گے. یعنی ایسی سوچ بنی ہوئی ہے. کیا میں جنگ میں لے جانے کی بات کر رہا ہوں؟ اے میرے عزیزو، میں ان صاحب سے کہا اچھا امام حسین کی شہادت بیان کروں یا نہیں کروں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو چلتا ہے، وہ تو سننا ہی ہے ہم کو. میں کہا تم کیا خاک سنو گے؟ کربلا کی باتیں سنتے سنتے تم بزدلوں کی یہ بات ہی نہیں ہے کہ کربلا کو سنو. امام حسین کی شہادت تو سنتے ہو رو رو کر کے، لیکن اپنے گھر میں کسی حسین کو پیدا ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتے. اس وقت تمہارے بچے حسین اعظم کے کردار کو اپنائیں گے جس دن تم اپنے بچوں کو یہ بیان کرو گے ایک طرف 82 لوگ تھے، ایک طرف 22,000 تھے، تب بھی ڈٹ کر کے اگر کوئی بول رہا تھا وہ رسول کا نواسہ بول رہا تھا. یہ کردار بتاؤ نا، یہ کردار بتاؤ. خالی یہ بتاتے ہو کہ مارے گئے، ان کے بچے توڑے گئے، کاٹے گئے. ارے یہ بتاؤ کہ 22,000 کے سامنے ڈٹ کر جو بول رہا تھا وہ حسینی کردار. آج ضرورت ہے قوم کو، آج ضرورت ہے.
आशिकाने मुस्तफा कभी न तादाद देखते हैं न ताकत देखते हैं। सिद्दीक अकबर जैसा कोई हो जो 50,000 के मजमे में भी जाकर के यहूदी को गुस्ताखी खुदा पर थप्पड़ रसीद कर सकते हैं, और उन्हें खौफ नहीं इस बात का कि 50,000 लोग मुझे मारेंगे, नहीं, बल्कि यहूदियों के मजमे में उसको पकड़ लिया कि तू मेरे रब की शान में कैसे गुस्ताखी कर रहा है। उसने मारा नहीं, हुजूर की बारगाह में उनको पकड़ कर के लाया और कहा कि अबू बकर को कैसे तुमने परवरिश किया, तरबियत किया, ये तो मुझे थप्पड़ रसीद किया सारे लोगों के सामने। यहूदियों का आलिम शिकायत लेकर आया, हुजूर ने पूछा अबू बकर कैसे तुमने मार दिया इतने बड़े मजमे में? कहा ऐ अल्लाह के नबी, ये रब की शान में गुस्ताखी कर रहा था, ये कह रहा था मुसलमानों का खुदा गरीब है, मुसलमानों से कर्जा लेता है। उस यहूदी ने इनकार कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा था खुदा बड़ा गनी है, मुसलमान फकीर हैं, मैं खुदा की शान बयान कर रहा था। बदल दिया, और उस झूठे की गवाही में सारे यहूदी झूठे भी खड़े हो गए। सब कहने लगे हाँ हमारे आलिम साहब तो ऐसे ही कह रहे थे, ऐसे ही कह रहे थे। जब एक झूठा खड़ा होता है तो उसके साथ बहुत सारे झूठे भी खड़े होते, जो जो कह रहा है वो सब सही कह रहा है। जैसे आज हम अपने मुल्क में देख रहे हैं, एक पागल बोलता रहता है और बहुत सारे अंतभक्त कहते हैं सब सही कह रहा है, सब सही कह रहा है। अरे ये तुम्हें चूहा बना दे तो भी सही है, कुत्ता बना दे तो भी सही है, गधा बनाए तो भी सही है। खैर यहूदियों की यही सिफत थी, सब झूठी गवाही दी है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुम्हारे पास भी कोई गवाह है कि तुमने गुस्ताखी खुदा सुना और मारा? कहा मैं अकेला था, कोई नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अब फैसला जो किया जाता है वो एविडेंस के ऊपर किया जाता है ना, आधार सबूतों के आधार पे किया जाता है। लेकिन मेरे अजीजों इसी वक्त कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने आयत नाजिल की, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। बेशक अल्लाह ने सुन लिया है उनकी बात कि यह कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अबू बकर सिद्दीक की गवाही देने पर कौन आया? खुद खालिक़े कायनात आया। जब हक बात पर कोई डट जाए तो उसकी हिमायत अल्लाह की तरफ से आती है, रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से आती है, रसूल मुख्तार की तरफ से आती है। अजीज़ान गिराम वक़ार, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि बाज़ लोग हमें ये भी कहते हैं हमें अपनी ज़िंदगी अब कितनी बची है मालूम नहीं, मुझे भी नहीं मालूम बाकी कितना जीना है, जो कुछ देखना था सब देख लिया गया है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अब मरना है तो डूब करके क्यों मरे, मरना है तो पांव रगड़ कर बिस्तर पर क्यों मरे, अगर मरना ही है तो नामे मोहम्मद पुकार कर क्यों ना मरे। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। हमने ये सुना है हमसे पहले भी लोग मारे गए हैं, हमसे पहले भी लोग काटे गए हैं, हमसे पहले भी लोग कत्ल किए गए हैं। कुछ ऐसे भी आशिक हैं जिनको दार पर चढ़ाया गया है, फांसी के फंदे पर लटकाया गया है, लेकिन वो अब तक हमारे मजमे से मरे नहीं हैं। अब भी उनका तस्करा आता है तो हम कहते हैं एक किफायत अली काफी था जो पुकारता था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। और उसी ने ये पुकार करके कहा था सब फना हो जाएंगे हश्र तक लेकिन काफी नात हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मारा है ना, उनको कत्ल किया है। किफायत अली काफी मुजाहिदे आजादी हैं, आजादी का दिन आ रहा है 15 अगस्त, उससे पहले मैं अपना कफारा अदा कर लूं। उस अल्लामा किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दी गई, मर गए, खत्म हो गए। अरे तुम्हारी नजरों में मरे होंगे, तुम्हारी नजरों में कत्ल हुए होंगे, लेकिन मौला ताला ने आज तक हमारे दिलों में जिंदा रखा है। हाँ, अब नतीजा मैं आपको बताता हूं। जो लोग माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के फर्क को गिनाते रहते हैं, बार बार मसलहतों की बात करते हैं, चंद महीने पहले मैंने आवाज लगाई थी उठो नामे मुस्तफा पर उठो, हुजूर के लिए उठो और अपनी आवाजें बुलंद करो, चाहे तुम घर के 4 फर्द भी क्यों ना हो। मदीने की एक औरत 1.5 साल का बच्चा हुजूर के लिए ला सकती है तो हमारी ये जवान किस काम के हैं। हम नामे मुस्तफा के लिए आवाज जरूर उठाएंगे, लेकिन कुछ उलमा, कुछ मुदानिश्वरों ने यह कहा था नहीं मौलाना, हालात ऐसे हैं कि हम अकलियत में है, माइनॉरिटी है, हमारी तादाद कम है। फिर मुझे बात आ जाती है बड़े अदब से, हमारे बड़ों की बारगाह में बड़े अदब से। हम बदर की तारीख देखते हैं, वहां भी हम माइनॉरिटी में थे, उहद में देखते हैं वहां भी माइनॉरिटी में थे, खंदक में देखते हैं वहां भी माइनॉरिटी में थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि करबला में जितनी माइनॉरिटी में थे उतने कभी नहीं थे। एक तरफ 82 है, दूसरी तरफ
22,000, इसको कौन सी माइनॉरिटी मेजॉरिटी कहा जाए। उस वक्त हुसैन आजम को कोई मशवरा देने वाला ऐसा क्यों नहीं आया? आप बहुत कम तादाद में घर में बैठे, 22,000 का कहां मुकाबला करेंगे। हुसैन आजम जानते थे आज मैं 82 को लेकर जाऊंगा, हो सकता है मेरे बच्चे कत्ल हो जाएं, हो सकता है मेरा खानदान तबाह हो जाए, लेकिन हुसैन को यह मालूम था कयामत तक अगर झंडा लहराएगा तो हुसैन का लहराएगा। कहां है यजीद? ना कब्र मालूम, ना तख्त मालूम, ना घर मालूम, ना औलाद मालूम। हां, नाजायज औलाद हो सकती है, लेकिन अब तक नस्ल पता नहीं है। लेकिन हुसैनी सादात हर चप्पे चप्पे में नजर आते हैं। जिसके बच्चों को तुमने चुन चुन करके मारा था, आज आओ मेरे साथ निकलो, पूरी दुनिया के हर शहर में कोई हुसैनी सैयदजादा जरूर दिखेगा, हुसैनी सैयदजादा जरूर मिलेगा जो रसूल पाक की खुशबुएं लोगों में बांट रहा है। आज भी बांट रहे हैं, सादात की कमी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये निकला माइनॉरिटी में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के लिए अगर जान जाती है तो जाने दो, इसलिए कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ऐ नौजवानों, तुम्हारी अगर अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पर जानें दी हैं, खून दिया है, उसने तुम्हें बचपन से पाला, मां की गोद में पाला, जवानी में पाला, तुम्हारी हिफाजत की, मुफ्त सांसें दी, रिस्क दिया, हवा दिया, सब कुछ दिया। अगर उसके दीन की खातिर ये छोटी सी जान का नजराना अगर चला जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारे अंदर इश्क हो तो वैसा होना चाहिए जैसे बरेली के ताजदार का हो, जिसने ये कहा था करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। आला हज़रत क्या कहते हैं? करूं तेरे नाम पर जान फिदा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान कुर्बान करता हूं, न बस एक जान दो जहां फिदा या रसूल अल्लाह, दो जहां भी मैं आप पर फिदा कर दूंगा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं फिदा करना चाहता हूं पूरे जहानों को, दो ही जहान है मशहूर या रसूल अल्लाह, अगर करोड़ों जहान होते तो सब आप पर वार दिए जाते। यह है इश्क, यह है मोहब्बत। अजीज़ान गिराम वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ हमारी जिंदगी का ऐन मकसद है। अला ला ईमान लिमल्ला मुहब्बत अला, अला ला ईमान लिमल्ला मुहब्बत अला। आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में रसूल पाक की मोहब्बत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से वाबस्तगी आज फिर से बढ़ा लो। दुनिया तुम्हारे तमाशे देखने को खड़ी है, दुनिया तुम्हें बुरे अंजाम तक ले जाने के लिए खड़ी है, लेकिन चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरा ये विजदान नहीं, यकीन कहता है अगर मुस्तफा के कदमों से वाबस्ता हुए हम चंद मारे जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं, कैद किए जा सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जिसको शायर ने कहा है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। आज तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। तुम अपनी ये हल्की हल्की नलकियों से जो पुकार कर कहते हो हम इनको काटेंगे उनको काटेंगे, इंतजार करो, एक दिन वो हंटर भी आएगा जिस दिन तुम्हारी गर्दन पर रख करके ये कहा जाएगा, तुम ये कहते हो इन मुल्लाओं को काटेंगे, ये राम राम चिल्लाएंगे। अरे खबीसो, तुम्हें पता नहीं, हमारी नस नस को काटो, हम अल्लाह अकबर ही कहें, अल्लाह अकबर की ही सदा लगाएंगे। तुम क्या समझते हो हम जान से मारे जाने के खौफ में पुकार लेंगे और हम अपने दीन और ईमान का सौदा कर लेंगे? हम तो बिलाल हबशी की सीरत को पढ़ने वाले उनके वारिसीन में से हैं। हम खुबाब बिन अल-अरत और खुबैब इब्न अदी को पढ़े हुए लोग हैं। हम खालिद बिन वलीद के पैरोकार हैं, हम सलाउद्दीन के पैरोकार हैं, हम शिहाबुद्दीन के पैरोकार हैं। हाँ, जिस नाम से तुम सबसे ज्यादा चिढ़ते हो हम उसी औरंगजेब के पैरोकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान है हमारे साथ, हम बढ़ चढ़ करके कहेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं। इसलिए कि कुरान ने हमें यह सिखाया है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तुम्हारा बाप नाम रखता है तो फख्र से कहते हो मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम फला है। अरे मेरा नाम मुसलमान अल्लाह ने रखा है, अल्लाह ने रखा है। मैं इस पर कंप्रोमाइज क्यों कहूं? मैं अगर
کہیں پر بھی ہوں, کسی بھی جگہ ہوں, بازار میں بیٹھا ہوں, تخت پر بیٹھا ہوں, انشاءاللہ العزیز یہی کہا جائے گا کہ میں مسلمان ہوں, مسلمان رہوں گا انشاءاللہ العزیز. عزیزان گرامی, آخر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جوڑتے ہوئے دو چند نصیحتیں ضرور عرض کر جاتا ہوں. حالات اب ایسے نہیں ہیں کہ میں لمبی لمبی تقریریں آپ کے سامنے کروں, مختصر چیزوں میں تمہیں اشاروں میں سمجھا دوں. جن دو باتوں کا تذکرہ میں نے کیا, یہ جس سے انہیں سخت نفرت ہے, ان چیزوں کی طرف تم لوٹ آؤ. میرا یہ یقین ہے, اللہ کے نبی کا قول سنو. دوسروں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں مگر میرے نبی کا فرمان نہیں, جھوٹا نہیں ہو سکتا. اذا ترکتم الجہاد, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ورضیتم بالزرع, جب تم جہاد کو ترک کر چکے ہو اور کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیکم ذلتن, اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت طاری کر دے گا کہ وہ ہٹے گی نہیں, ہٹے گی نہیں. پھر پوچھا گیا کب یہ ذلت جائے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس چیز پر واپس آ جاؤ جس چیز کو تم چھوڑ کے نکلے تھے, وہیں واپس آ جاؤ. ہاں ایک بات یاد رکھیں, جب ہمارے ہاتھ میں لکڑی تھی ہم پہاڑ چڑھ رہے تھے. ایک پہاڑ ایسا ہے جہاں پر بندر بہت پریشان کرتے ہیں, بہت پریشان, لکڑی لے کر کے جاتے ہیں. حاجی ملنگ کا پہاڑ ہے, بہت سارے لوگ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو لکڑی لے کے جاتے ہیں. سفر کا اتفاق ہوا, لکڑی چھوٹ گئی, بندر پریشان کرتے ہیں ادھر ادھر سے, اور کوئی تھیلی کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر آ رہا ہے, بہت سخت قسم کے بندر ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ رہنا ضروری ہے. کہا وہاں نیچے چھوٹی ہے, کہا چلتے ہیں واپس لے کے آئے, نہیں تو پورا سفر یہ ستائیں گے. واپس جا کر کے لانا پڑا, اور جب ٹیک ٹیک کر کے چڑھتے تھے تو بندر ویسے ہی دور رہتے تھے. یہ ہم نے اس دن سیکھا کہ جب تک ہماری اصل چیز ہمارے پاس نہیں آتی یہ بندر بہت پریشان کرتے ہیں. محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاٹھی تمہارے پاس ہو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کا جذبہ تمہارے ساتھ ہو, پھر دیکھنا یہ بندر دور سے ہی منہ بسار سکتے ہیں, منہ پسار تو سکتے ہیں, لیکن تمہیں چھو نہیں سکتے, تمہیں ٹچ نہیں کر سکتے. ہاں اتنی بات ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ نہیں دیکھا, بہت کچھ, لیکن چند چیزیں ہمیں حالات نے سمجھا دیا. پہلے اتنا یقین ہو سکتا ہے کمزور ہو, لیکن اب یقین کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے. چند مہینوں سے ہمارے پیچھے ہر طاقت لگا دی گئی جانچ پڑتال کے لیے. ڈھونڈو اس کے پیچھے کون کون سی طاقتیں ہیں, میرے پیچھے کہاں سے کہاں چیکنگ کرائی گئی. کچھ اپنے لوگ بھی پیچھے پڑے ہیں, کچھ ان کے بھی پیچھے پڑے ہیں. ہر طرح کے لوگ اوپر سے لے کر نیچے تک اسکوٹنی کے لیے ٹیم بنا کر بھیجے. دیکھو اس کے پیچھے کتنی پراپرٹی ہے, کتنی جائیداد ہے, کون کون بیکنگ کرتا ہے, کتنے سیٹ لوگ ساتھ میں ہے, کتنے نیتا لوگ ساتھ میں ہے. 3 مہینے ہو گئے اب تک کچھ نہیں ملا, کچھ نہیں ملا. اور اس کے بعد جس صاحب نے مجھے میسج دیا تھا کہ مفتی صاحب یہ سب چیکنگ چل رہی ہے, کون کون بیکنگ کرتا ہے اس کو اٹھایا جائے گا, ہم نے کہا جاؤ انہیں بھی میسج دے دو. پوری زندگی تم ناک رگڑ لو گے, نہیں ملے گا تمہیں. کون بیکنگ کر رہا ہے, نہیں ملے گا. ارے یہاں کیا ملے گا, ہمارا تو یقین قیامت کے دن کے لیے ہے. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, جس کی بیکنگ تاجدار مدینہ کی طرف سے ہو. تم 1000 کوشش کر لو. میرے مرشد نے یہ ہمیں درس دیا تھا, مجھے کیا فکر ہو اختر, میرے یاور ہے وہ یاور. مجھے کیا فکر ہو اختر, میرے یاور ہے وہ یاور. بلاؤں کو جو خود گرفتار بلا کر دیں. اور ان کے دادا امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہم سب کو یہ میسج دیا تھا, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ غلام رسول کو کہتے ہیں. جب تو کہہ رہا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہو, نبی کا غلام ہو, نبی کا غلام جو ہوتا ہے وہ جنگلوں کے شیروں سے بھی نہیں ڈرتا, ان کتوں سے کیسے ڈرے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بہت کچھ کہا گیا ہے اے رسول پاک آپ کی بارگاہ میں. جب جبرائیل نے یہ کہہ دیا آفاق کہا گردیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام, میں نے کائنات کے ہر ذرے کو چھان لیا ہے,
ہر زمین کے حصے کو دیکھ لیا اور بہت اچھے اچھوں کو دیکھا، وہ لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہی تو ایک الگ ہی چیز ہیں جس کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثیل ہے، ہوتا بھی کیسے؟ تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیری خلق کو رب نے عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور اس رسول پاک کا تذکرہ نہ کریں تو زندہ کیسا رہیں؟ زندگی کے لیے ضروری ہے اس رسول پاک کا ذکر ہوتا رہے، روح کی وہ غذا ہے، کائنات کی وہ اصل ہے، جب تک گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے وہ چلتی رہتی ہے، مسلمان کی زندگی اگر چلتی ہے تو یہ روح انسان، روح مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر سے چلتی ہے۔ میرے آقا کی محبت کے نغمے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، اور کیوں نہ ہم کریں، اس لیے کہ ہمارا ہی عقیدہ ہے یہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر رسول پاک کا تذکرہ نہ ہو تو پھر نہ ہم ہیں نہ تم ہو۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید میں تم نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اگر نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کو آپ دیکھیں ان میں نور اگر آج ہے تو وہ برکت رسول اللہ کی ہے، اور تمام مداحان رسول نے اپنی اپنی زندگیاں صرف کر دیں، قلم ٹوٹ گئے، سیاہیاں سوکھ گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی سعدی شیرازی نے پکار کر کے کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کہیں سے ادیب لائل پوری نے کہا، تیرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں میرے یار۔ یہ تمام اشعار جب عاشق اپنے مدح کرتے ہیں رسول پاک کی، ان کی زبانوں سے نکلتا رہا۔ بریلی کے تاجدار نے بھی کہا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے جان جان میں جس میں، اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں، پورے اشعار پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہے، تھوڑے سے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے مداحوں نے میرے آقا کی شان میں قصیدے لکھے اور قلم توڑ دیے اور ان کی سیاہیاں سوکھ گئی۔ بریلی کے تاجدار سے اوپر ہم چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا کہا، تو پھر ہمیں ملا بوسیری نے کہا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم۔ اس قصیدے میں تو 170 اشعار ایسے ہیں جس میں ہر عضو رسول کی تعریف کر دی، حضور کے سفر کی تعریف الگ، معراج کی تعریف الگ، حضور کی پیدائش کی تعریف الگ، خاندان کی تعریف الگ، معجزات کی تعریف الگ، ساری چیزیں بیان کر دی۔ اخیر میں یوں کہا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یہیں تک نہیں، بوسیری سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پکار کر کے کہتے ہیں، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک فلا تخیب مقصدی۔ یوں پکار کر کے کہا۔ پھر دیکھا ہم نے اور کہیں فارسی کی زبان میں علامہ عبد الرحمن جامی جیسا نکلتا ہے، کہتا ہے، تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ۔ یہ تو امتیوں کے احوال تھے۔ پھر ہم آگے بڑھ کر کے دیکھے تو خود صحابی رسول پکار رہے ہیں۔ حسان بن ثابت کہنے لگ گئے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ صحابہ نے بھی کہا، صحابیات نے بھی کہا، تابعین نے کہا، اولیاء نے کہا، صالحین نے کہا، شعراء نے کہا، ارے میاں یہ تو سارے انسانوں نے کہا، اب رب عظیم نے پکار کر کہا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ محبوب کی شان بیان کرتا ہے خود ان کا خالق
कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा यग़शा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। दस्ते मुबारक के लिए भी अल्लाह ने फरमाया। कदम की बात आती है, अल्लाह तो कसम याद करके कहता है ला उक़सिमु बिहादिल बलद, उस शहर की कसम जिसमें मेरा महबूब कदम रखता है। खुद रब्बे कदीर ने कुरान पाक में कसीदे बयान किया, इसीलिए शायर ने ये कहा था आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। ये समझ वालों के लिए है, कीड़े निकालने वालों के लिए नहीं है। इश्क की आंखें हो, कुरान पढ़े तो यही कहेगा आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत कोढ़ लोगों को नजर नहीं आती। इसीलिए कहा गया है कि आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, दीदा कोर को क्या नजर आए क्या देखे। अबू जहल भी देखता रहा, अबू लहब भी देखता रहा, बुराइयां करते रहे और हुजूर के करीब आते नहीं रहे। अगर हुजूर को देखना हो तो सिद्दीक अकबर की आंख चाहिए, सिद्दीक की आंख चाहिए, हस्सान बिन साबित की आंख चाहिए। तभी तो पुकार करके बंदा कहेगा मैंने जिंदगी में बहुत रंग देखे,